میرے انتہائی قابل احترام پی ٹی آئی ورکرز اور قائدین پی ٹی آئی اور صدر جلسہ محفل، السلام علیکم۔ میں آصف خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آصف خان نے اس مشکل وقت میں اس پروگرام کو مرتب کیا۔ مشکل وقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری تحریک انصاف جو ہماری پارٹی ہے، جس کو ہم اپنی پارٹی سمجھتے ہیں، جس پارٹی کو تناوت راحت ہونے میں ہمارا پانی بھی ہم نے اس کو دیا ہے، اس کو سینچائی بھی ہے، اس کی آبیاری بھی کی ہے، اور اس کو ہم نے خون بھی دیا ہے۔ آج جب وہ پروان چڑھ کے تناوت راحت ہوئی اور جب وہ فیصلے کرنے کے وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ بند کمروں کے اندر چند، وہ بھی ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی ہیں، لیکن چند لوگوں کے بغیر مشاورت کے من پسند لوگوں پہ عہدے تقسیم کر دیے گئے، جس سے ایک مایوسی پھیلی، اور اس مایوسی کی وجہ سے آج ہمیں یہاں پہ آ کر بیٹھنا پڑا، احتجاج کرنا پڑا۔ ہم احتجاج کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جب بھی غلط فیصلے ہوں گے پارٹی کے اندر تو ہم احتجاج کرنا اپنا حق سمجھیں گے اور احتجاج کرتے رہیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی آج اقتدار میں پہنچی ہے تو اس میں ہم سب کا لہو ہے، اس میں ہم سب کی کاوشیں ہیں۔ اس کو یہاں تک پہنچانے میں ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنی رشتہ داریوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے کتنے رشتہ دار جو ہے اس وجہ سے خفا ہوئے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی میں ہیں۔ ہم نے رشتہ داریوں کا خفا کیا ہے۔ کتنے یار دوست ہم سے خفا ہوئے ہیں کہ یہ اس کو دیکھو اور پی ٹی آئی کو دیکھو، اس کے ساتھ پی ٹی آئی نہیں جڑتی، لیکن ہم نے یاری دوستی اور اس کی قربانیاں بھی دی ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے میں جب علاقے کے لوگوں کا ہم نے رخ دیکھا تھا کہ یہ ہمارے علاقے کے لوگ کس پارٹی میں ہیں، تو ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی پارٹی میں ہیں جس میں ہمارے یہ کارکن ہوں گے۔ اور آج یہ کارکن جنہوں نے پارٹی کو زمین سے اٹھایا، آسمان تک پہنچایا، اور اگر وہ پارٹی جو نیچے کارکن کام کرتے ہیں ان کارکنوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھے گی تو جیسے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرے گی تو پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ پارٹی بند کمرے کے اندر ہی رہ جائے گی۔ جس وقت یہ عہدے تقسیم کیے گئے تو میں نے سب سے پہلے اپنے جناب ہمارے اس اسٹیج کی رونق بنے یوتھ ونگ ضلع مانسہرہ کے سابق صدر قاسم حسن سواتی صاحب وفا سے میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ اتحاد گروپ روڈیال کے عمران سواتی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بھی یہاں پنڈال آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس وقت یہ عہدے تقسیم ہوئے، تقسیم کر دیے گئے تو میں نے سب سے پہلے جناب صدر صاحب، صدر جلسہ، میرے ماموں بھی ہیں، ہمارے علاقے کے بزرگ بھی ہیں اور جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں، تو میں نے سب سے پہلے ان کو ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون کر کے میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی عہدہ کسی جگہ پہ عہدے کے لیے کسی سے مشاورت؟ پھر میں نے آصف جان خان کو فون کیا کہ بھئی عہدے تقسیم ہوئے، آپ سے کوئی مشاورت کی گئی یا نہ کی گئی؟ تو اس نے بھی یہ کہا کہ بھئی کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ پھر میں نے ارشد خان سواتی موجود ہیں، میں نے ان کو جو ہے کہہ دیا کہ بھئی میری طرف سے ایک بیان لگا دو کہ یہ جو عہدے تقسیم کیے جا رہے ہیں اس میں کارکن کی کوئی مشاورت نہیں ہے، اور اس طرح کے عہدوں کی تقسیم یہ کل کے لیے پارٹی کے لیے نقصان ہوگی۔ آج وہ کارکن جو دن رات چلا، جس نے پارٹی کے لیے ووٹوں کو اکٹھا کیا، اپنے رشتہ داروں دوستوں کو منایا،
اور پارٹی کو تقویت بخشی۔ آج وہ کارکن اور اس کارکن سے کوئی مشاورت اگر نہ کی جائے گی تو کل کے دن ہماری اس پارٹی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، جیسے قمر زیب خان نے بھی کہا ہے کہ ہم پارٹی کو بکھیرنا نہیں چاہتے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس کو اب اتنے آسانی سے بکھرنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ اطلاع کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ تو ہو چکا، یہ آئندہ کے لیے اگر پارٹی میں کسی کارکن کے ساتھ اگر مشاورت نہیں ہوگی اور عہدوں کی اگر بندر بانٹ کی جائے گی تو یہ پارٹی زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ سیاسی پارٹیاں ہمیشہ مشاورت سے چلا کرتی ہیں، یہ پارٹی کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، یہ پارٹی کسی کی وراثت نہیں ہوتی، یہ پارٹی کارکنوں کی ہوتی ہے، اور ہر وہ پارٹی جو کارکنوں کو عزت دے گی وہ پارٹی ہمیشہ روٹ لیول پہ زندہ رہے گی، اور اگر کوئی پارٹی اپنے فیصلے بند کمروں میں کرنا شروع کر دے گی اس پارٹی کا شیرازہ بکھر جائے گا، وہ پارٹی زیادہ لمبی دیر جو ہے نہیں ٹھہر سکے گی۔ آج میں ایوان اقتدار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو ہے کچھ عہدے موجود ہیں اور کچھ عہدوں کے اوپر ہم حق رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ذاتی طور پہ مجھے کسی عہدے کے لیے سلیکٹ کیا جائے، میں یہ پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں اور اب بھی یہ کہتا ہوں، مجھے اپنی ذات کے لیے کوئی عہدہ بھی نہیں چاہیے، میں پارٹی کا ادنیٰ کارکن ہوں اور کارکن رہوں گا، لیکن پارٹی کو اس طرح بکھرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے اب بکھرنے کی طرف جا رہی ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج بھی ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو غور سے سن لیں کہ عہدوں کی بندر بانٹ اگر کمروں کے اندر بیٹھ کر کی جائے گی تو یہ پارٹی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی۔ اور دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ میرے جناب صدر جو اس محفل کے ابھی صدر بھی نامزد کر دیے گئے ہیں، اور میں کہتا ہوں ان کو صدر نامزد کرنا ان کی جو ہے اس علاقے میں ایک نامور شخصیت ہونے کی وجہ سے ان کو صدر منتخب کیا ہے، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی عہدہ جو ہوگا وہ جناب صدر صاحب کے، اور دوسرا عہدہ جو ہے اگر ہم تحصیل صدر کا ہم اپنی ویلی کے لیے حق رکھتے ہیں تو مشاورت یہ ہے کہ آصف خان اس وقت ہماری سرن ویلی کی صدارت کے لیے موزوں امیدوار ہیں۔ میں اس سٹیج کی بدولت ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر مزید فیصلے جو کرنے ہیں ان فیصلوں کو اگر عقل مندی سے نہ کیا گیا تو پھر اس کے آگے کے نتائج شاید مختلف ہوں گے، اور اس سے آگے کے نتائج شاید بدل جائیں گے۔ یہ پارٹیاں، یہ کارکن کی عزت جس پارٹی میں نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں وہ کارکن کبھی اس پارٹی میں پھر رہ نہیں سکتا ہوتا، اور کارکن جب کسی پارٹی میں نہیں ہوگا تو پارٹیاں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں سے نہیں بنتی ہوتی، پارٹیاں تو یہ کارکنوں سے بنتی ہیں، یہ پانی دینے والے، قربانیاں دینے والے، دن رات جو ہے محنت کرنے والے کارکن ہوتے ہیں۔ ان کارکنوں کو بھول کر، ان کارکنوں کو نظر انداز کر کے اگر کوئی پارٹی فیصلے کرے گی تو وہ زیادہ لمبا عرصہ وہ پارٹی نہیں